أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 12واں روزہ ہے اور رمضان نور بھائی بہت تیزی سے گزرا. جی اور 23 مارچ اور یوم پاکستان کی مبارکباد سب کو. بالکل جی. اور آج کے دن جو ہے ہم اسپیسیفکلی ایک جس ٹاپک کے والے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی بالکل صحیح ہے اور ویسے بھی رمضان میں ہمیں اس کے حوالے سے کیا بلکہ آئے دن ہمیں اس حوالے سے بات کرنا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. یہ بات ہے دیانت کی، خیانت کی. اگر ملک کو دیکھیں تو ہم نے کہیں کوئی خیانت تو نہیں کی. اپنے ملک کے ساتھ بھی ہم نے کیا دیانت کی، اس حوالے سے بات بھی کریں گے. اور ساتھ میں دیانت ہے کیا، اللہ سے دیانت کیا ہے. جب ہم اللہ کے بندوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دیانتداری کیا ہوتی ہے. اپنے ساتھ دیانت کیا، اپنے ساتھ بھی دیانتداری. Are you honest to yourself or not؟ یہ بھی میرا خیال بڑا اہم. ہاں، سیلف ریئلائزیشن جو آج اس کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اور سیلف اسیسمنٹ بھی آف کورس اس میں آ جاتی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. میرے خیال سے ہمیں لوگوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ ہم باقی لوگوں کو تو مجھے تو لگتا ہے کہ خود سیکھنا چاہیے سب سے پہلے، لیکن مشکل ہے کام. بالکل صحیح. جسے کہتے ہیں نا چاتی مارنا، ناٹ ایزی. اور یہ ایک ایسی مشق ہے خواتین حضرات کہ اس کے وکیل صفائی بھی آپ ہیں، وکیل استغاثہ بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں. جہاں تھوڑا سا جھوٹ ہوگا نقصان آپ کو ہی ہوگا. بالکل. سو وہ آپ کو وہ یعنی کہ جہاں ملاوٹ آ گئی یہاں پہ بھی اگر دیانت نہ کی اپنے ساتھ تو بھی. بالکل. تو اس حوالے سے جو ہمارے محترم ہمارے جو یہاں پہ گیسٹ ہیں میں ہم کو بھی مدعو کر دیتے ہیں. اتنے قیمتی شخصیات آج تو وہ دل گارڈن ہے الحمدللہ. بالکل جی. ہمارے ساتھ روز کی طرح ہمارے مفتی نور رحمانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. آ جائیے نور رحمانی بھائی. اور آج ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدی صاحب بھی وہ آج سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم تقی بھائی. السلام علیکم. ہمارے ساتھ جناب خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. بسم اللہ. السلام علیکم نور بھائی. بالکل ٹھیک. آپ ہیں؟ السلام علیکم تقی بھائی. ہمارے ساتھ آج بہت ہی ہماری اسپیشل گیسٹ جو ہیں
महताब अकबर राश्ती साहिबा भी मौजूद हैं, सर्व कर चुकी हुई हैं, ऐवानों में भी सर्व कर भी रही हैं, लोगों को भी सर्व कर रही हैं, तालीम के फ़रोग में इनका बड़ा किरदार रह चुका है। जी कैसे आप? ठीक ठाक हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर साजिदा परवीन जो कि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, ये भी इनका ताल्लुक भी तालीम के शोबे से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हमको शामदीद कहते हैं डॉक्टर साहिबा। अच्छा, ये क्योंकि आज 23 मार्च भी आप तमाम तो लोगों को बहुत मुबारक और दुआ में शेयर करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारे दीन से भी और हमारे वतन से भी जो है ना वो इतनी मोहब्बत ज़रूर दे कि हम उससे भी दयानत जो है ना वो वही बख्शें, और वो जो ख़यानत है वो किसी भी तौर पे अपने मुल्क से हम लोग ना करें। तो इससे पहले कि हम ज़रा दयानतदारी के वाले से बात करें, ज़रा इसके मानी ज़रा हम अपने उलमा से जान लेते हैं कि इनके मानी क्या है। ताकि भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा तमाम पाकिस्तानियों की खिदमत में कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है जब क़याम पाकिस्तान हुआ। और देखिए, जब भी इंसान कहीं पर बैठा है या जब आया है दुनिया के अंदर तो बहुत सारी निस्बतों को लेकर आया है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक माँ बाप का बेटा है और कुछ नहीं है, या वो एक शहरी है और कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर हम निस्बतों को शुमार करने लगे तो मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूँ, मैं रसूल का उम्मती हूँ, फिर मैं मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, मैं किसी माँ बाप का बेटा हूँ, मैं किसी औलाद का बाप हूँ, मैं किसी भाई का भाई हूँ, मैं आपकी यहाँ मेहमान हूँ, मैं आपकी नज़र में बहरहाल वरना तो तालिब इल्म हूँ और एक आलिम की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ गुफ्तगू करने के लिए, मैं एक वतन का शहरी हूँ। तो ये सारी निस्बतें बैक वक्त इंसान के ऊपर होती हैं और सारी निस्बतों का मतलब ये है कि फिर हर एक के तकाजे भी हैं और हर एक के हुकूक भी हैं, उसकी अदायगी भी ज़रूरी है उस हिसाब से। और चूँकि सबसे बड़ी निस्बत परवरदिगार की निस्बत है जी, इसलिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी परवरदिगार के हवाले से हमारी बनती है उतनी कोई और जिम्मेदारी नहीं जी। इसीलिए हम देखते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आपकी निस्बतों से ज़्यादा और किसकी निस्बतें हो सकती हैं, जो वजह तख़लीक़ कायनात है, इमामुल अंबिया है। जब एक काफिरा औरत ने आपको ज़मीन पर बैठा हुआ देखा तो कहा कि ऐ मोहम्मद तुम ऐसे बैठे हो जैसे ग़ुलाम बैठते हैं। रसूल को जलाल नहीं आया, फरमाने लगे कि इस कायनात में मुझसे बड़ा खुदा का ग़ुलाम कौन है। अल्लाह। यानी निस्बतें हमेशा इंसान के जहन में रहे और जो सबसे बड़ी निस्बत है वो सबसे ज़्यादा जहन में रहे। इसीलिए नबी अकरम के बारे में जब हम तशहुद भी पढ़ते तो क्या कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद पहले तेरे बंदे हैं फिर तेरे रसूल हैं। ये निस्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे कभी कभार नौजवान जो है वो ये समझने लगे हैं और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से अपसेट भी हो गए, कहते हैं कि खुदा ने हमें क्यों पैदा कर दिया, हमें पैदा कर दिया, अब हम मजबूर हो गए, वाजिबात को भी अदा करना है, मुहर्रमा से भी बचना है, ऐसे प्रॉपर अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है, काश हमें पैदा ही नहीं किया होता, हम सारी मुसीबतों से आज़ाद होते। मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि हमारी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक बच्चे की मिसाल होती है। जब माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि बच्चा तुम्हें जितना खेलना है खेलो, जितना आराम करना है आराम करो, दोस्तों के साथ जाना है दोस्तों के साथ जाओ, बस 1 घंटा तुम पढ़ाई को दो, 1 घंटा बस तुम्हें पढ़ाई को देना है, बाकी तुम्हें जो करना है करो। वो 1 घंटा जो पढ़ाई के लिए मांगा जा रहा है वो माँ बाप अपने लिए नहीं मांग रहे, सही, वो भी उसी बच्चे के लिए मांग रहे। और बड़ी बात में पता लगता है कि पढ़ाई तो होती है अपने लिए, काश मैं 1 के बजाय 1.25 घंटा पढ़ लेता, 1.5 घंटा पढ़ लेता। तो ये जो हमारी इबादत है और जो वाजिबात है, मुहर्रमात हैं, जो उसूल हमें दिए गए हैं, उसमें भी खुदा का कोई जर्रा बराबर भी फायदा नहीं है, सब का सब हमारे हिस्से में और हमारे हक में और हमारे फायदे के अंदर है। और फिर परवरदिगार एक और आगे जाकर हदीस कुदसी में शाह फरमाता है कि अब्दी अतअनी हत्ता अजअलक मसली अना हय्युन ला अमूत अंता तुह्यी वला तमूत, ए मेरे बंदे अगर तूने मेरी इबादत की तो मैं तुझे मुझ जैसा बना लूंगा। मैं जिंदा हूँ, तुझे भी मैं जिंदगी दूंगा, मुझे कभी मौत नहीं आती, तुझे भी कभी मौत नहीं आएगी, और तेरे हाथ पैर ये सब कुछ मेरे हाथ पैर की तरह जी। और वाक़या मिलता है कि जब हज के मौके पर जनाब उमर के सामने अली मुर्तज़ा की कोई शिकायत करने के लिए आया तो कहा कि मुझे थप्पड़ मार दिया अली मुर्तज़ा ने, तो जनाब उमर ये कहते हैं कि लक़द रआका अयनुल्लाह व ज़रबका यदुल्लाह, तुझे जिसने मारा, तुझे जिसने हरकत करते हुए देखा है वो अल्लाह की आँख है, जिसने तुझे मारा है वो अल्लाह का हाथ है। नूर भाई, मौला अली करम वजह का फरमान कि किसी भी शख्स को जानने के लिए एक लफ्ज़ ही काफ़ी है और वो है एहसास ज़िम्मेदारी। तो दयानत की बात हो रही है अपने साथ, वतन के साथ, दीन के साथ, क्या फरमाएंगे आप?
نحمد ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس ملک کو اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے, اس کے دشمنان پاکستان کو نیست و نابود رکھے. پاکستان تھا, پاکستان ہے اور پاکستان انشاءاللہ رہے گا. اور پاکستان کا جو معنی بنتا ہے عربی کے اندر طیبہ مدینہ, وہ مدینہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ثانی ہے اور رسول اللہ رہتے ہیں, رسول اللہ کے عاشق. پاک استھان ہو گیا نا, صاف جگہ, پاک صاف. اب امانت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, دیکھیں بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. ایک انسان کے حوالے سے امانت داری کا ایک معاملہ ہے. انسان رب میں مخلوق کے ساتھ اور پھر اللہ کے ساتھ اور پھر جہاں آپ رہتے وہاں, اس طرح بات کی. اپنے ساتھ کس طرح امانت ہو. یہ آنکھ وہ نہ دیکھے جو اللہ نہیں چاہتا, یہ وہ دیکھے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ امانت ایک ہی جیسی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, امانت اور دیانت ایک ہی چیز ہے. ہاں بالکل اچھا سوال کیا. دیکھیے امانت دیانت آگے بڑھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین سے نکلیے دیانت. امانت والا مومن ہوتا ہے, دیانت والا مومن ہوتا ہے, سچائی سے بیسکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالصدق, کہ تم صدق کو سنبھال کے رکھو. فرمایا یہ ان الصدق, بے شک صدق یہدی الی البر, یہ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جائے اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے. اور اس کے اپوزٹ جھوٹ ہوگا, عداوت ہوگی, نفرت ہوگی, بغض ہوگی, جو آپ کو جہنم میں لے کے جائے. آپ کا جب سوال کیا جی, آپ اپنے ساتھ, کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں, تو یہ آپ یہ امانت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے اور میں نے, ہم سب نے ایک وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا. تو وہاں ہم نے ایک عہد دیا, اس کی امانت داری ہمیں پوری کرنی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص خدا سے انکاری ہو, وہ نہیں مانتا کوئی, لیکن اگر وہ اپنے شعبے کے ساتھ ایماندار ہے, اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے, تو اس کو تو ہم اس کے پروفیشن کے حوالے سے ایمانداری کہیں گے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اب آئیے, اب کان کے حوالے سے امانت داری یہ ہوگی کہ اس کان میں جھوٹ نہ جائے, غیبت نہ جائے, یہاں بری باتیں نہ جائیں. زبان کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ یہاں ہم جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں. ٹھیک. ہاتھ کی امانت داری یہ ہے کہ یہ کبھی کسی کے غیر کے لیے استعمال نہ ہو اور کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنے. اس میں ٹریفک سگنل یہ سب بھی آئیں گے نا؟ بالکل آئیں گے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. آپ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب اس وقت بن سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی ذات سے نفع دینے والے ہوں. کسی بھی ذات سے, کسی بھی زاویے سے آپ سے اگر ضرر پہنچتا ہے تو آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بد ہیں, برے ہیں. اب آئیے امانت کا معاملہ اور آگے بڑھتا ہے. ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں. استاد کی امانت داری ہے کہ وہ علم جو اس کے پاس ہے وہ شاگرد کے اندر منتقل کر دیں. اس علماء کی یہ امانت داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے پھول کو نکالیں اور عامت الناس میں اڈھیل دیں بغیر کسی تعصب کے. سرکاری افسران کی امانت داری ہے کہ جو اللہ نے ان کو جس ذمہ داری پہ فائز کیا ہے وہ اس کو پورا کرے. کیونکہ میں نے ایک حدیث سنی, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے اور پرفیکٹ طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے جن کی کفارہ یہ ہے کہ آپ کام پراپر طریقے سے کریں گے, اللہ آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. بالکل ٹھیک, سبحان اللہ. اچھا, مہتاب جو ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی ایک بہت پیارا تعارف یہ بھی ہے کہ وہ دن جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا, ویسے تو خواتین اپنی عمر نہیں بتاتی, لیکن مہتاب آپا جو ہیں وہ بھی 14 اگست 1947 ان کی تاریخ پیدائش ہے. تو یہ بھی اس بابرکت دن, اس دن وہ پیدا ہوئی ہیں. اچھا, آپ نے اتنا سرو کیا. مجھے یہ آپ اگر اسی دن پیدا ہوئی تو آج پاکستان کا درد سمجھتی ہیں آپ, کیونکہ آپ تو ہمدرد ہوئی نا, اور ہم عمر بھی ہوئی ہیں. مجھ سے زیادہ کون اس کے درد کو سمجھے گا, کون سمجھے گا, مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا. بالکل ٹھیک. کیونکہ ایک پوری تاریخ ہے ہمارے ملک کی کہ جس
कौम तो नहीं कहूँगी, कौमें तो अलग अलग होती हैं, सबके अपने बैकग्राउंड्स होते हैं, रसूम और रिवाज होते हैं। मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं, तो जो मुसलमान जिन्होंने 700 साल हिंदुस्तान और बरसगीर पे हुकूमत की, अचानक पता चला कि बाहर से कोई लोग आ गए और उनको चलता कर दिया। चले वो तो हो गया, लेकिन फिर जो एक जिद्दोजहद हुई है और इस खत्ते के मुसलमानों ने ये कहा कि भाई हमें तो अपना मुल्क चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए जिस पर हम अपने मज़हब को और अपनी चीज़ों को आज़ादी के साथ अप्लाई करेंगे और उसमें रहें हम, हमारे ऊपर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए। बहुत एक ज़रूरी चीज़ सबसे ज़्यादा ये थी, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात ये थी, सबसे ज़रूरी बात ये थी। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हम आज को देखते हैं तो दिल तो दुखता है कि क्या हमने वो मकासद हासिल कर लिए जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था। यहाँ पर आपने दयानतदारी की बात समझी, आपने अमानत की बात समझी, तो सबसे पहले दयानत तो हम खुद करें ना, खुद अपने अमल को तो देखें ना। हमारी नज़र दूसरों की तरफ रहती है, ये अपनी सोल सर्चिंग जो है वो, ये क्या करे, ओ हो ये गलत है। भाई तुम खुद को तो देखो, कहने से पहले आप खुद को देखें कि मैं क्या कर रही हूँ या मैंने क्या किया है और मैं उनसे क्यों तवक्को कर रही हूँ। ये जो चीज़ आप खुद नहीं कर रहे हैं वो दूसरों से क्यों तवक्को कर रहे हैं। तो ये जो आप जो दर्द की बात कर रहे हैं वो आज हमारा दर्द सिवा है, ज़्यादा है। 76 साल 77 साल कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। हमने बजाय आगे जाने के हम पीछे लेकिन मैं बताऊँ आपको, जब मैं ये कहती हूँ पीछे, तो मुझे अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी उठती हुई जवानी बहुत अच्छी लगती है। वो दिन जो हम स्कूल जाया करते थे जिसमें हमने कोई फर्क नहीं रवा रखा कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। सब जगह एक ही लोग पढ़ते थे, एक ही लोग, वो अमीर गरीब के स्कूल अलग नहीं थे। हम नहीं ये देखते थे कि मेरी ये दोस्त जो है वो गाड़ी में आ रही है, ये जीप में आ रही है, मैं पैदल आ रही हूँ, मैं बस में आ रही हूँ। यूनिफॉर्म का मकसद ही ये था। ये क्या मतलब, अब हम ये देखते, अच्छा अगर आप इस्लामाबाद जाओ तो ख़वातीन बात करती है आपका मियाँ कौन से ग्रेड में है, तो जिसी ने कहा कि जी मेरा मियाँ 19 ग्रेड में है, तो वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से उठती है और किसी दूसरे ग्रुप में चली जाती है। ये तो मेरा ये जो एहसास कमतरी है हम में, और आप लोगों को यूं जज करते हैं कि आप कितने बड़े ग्रेड के हैं। कांस्टेंट कंपटीशन भी हम देख रहे हैं। कंपटीशन किस चीज़ का? अच्छे इंसान बनने का कंपटीशन क्यों नहीं होता? बिल्कुल। अच्छे काम करने का कंपटीशन, अच्छे दयानतदार होने का कंपटीशन क्यों नहीं होता? नहीं, दयानतदारी तो अपने दिल से होती है और आप अपने खुद से पूछिए कि आप हैं कि नहीं है। ये तो मुझसे ज्यादा कौन आपको लगता है ये दिन इसलिए भी होते हैं कि ये सवाल अपने आप से किया जाए? वाह, ऐसा वैसा। आप हम रमजान का महीना है ना, हम इसमें देखें कि हम इसमें खुद नुमाई कितनी है। आप खुद नुमाई को देखें। मैं एक सवाल, बहुत सिंपल सा, अफ्तारी हो रही है, चले आपने अफ्तारी कर ली, लेकिन इसके लिए दुनिया ज़माने को बताना, हमने ये बनाया, डिशेस की तस्वीरें निकलती हैं, आप फेसबुक पे रखते हो, ये क्या चीज़ है? ये मुझे नहीं समझ में आता। मशहूरी जिसे आप कहेंगे, ये क्या इसका मकसद? ये क्या मकसद है? जबकि इस्लाम तो ये कहता है कि नेगेशन, जितना आप नीज़े की तरफ निगाह रखो उतने ही बुलंद हो। अल्लाह। ये ऐसी चीज़ है। और मैं हंसते हंसते ये कहती हूँ कि वो जो कहते हैं ए मोमिन अपनी निगाहें नीची रखो, अब ये सेल फोन ने ये सबकी निगाहें नीची रख दी हैं कि आप न इधर देखते हो, न दाएं न बाएं, नीचे ही निगाहें हैं। सामने से खूबसूरत तरीन औरत भी नज़र निकल जाए तो नहीं नज़र आती। कहने का मतलब ये है कि जो फरोयात हैं, जो खामखा की चीज़ें हैं, हम उनमें ज़्यादा चले गए, लेकिन जो असलियत है, जो आपको अल्लाह से प्राइमरी कंसर्न जो था वो पीछे हो गया, वो पीछे हो पुश डाल दी। और अल्लाह आपके कितने नज़दीक है वो, और क्या बताया आपको कि मैं आपसे शहर रख से भी नज़दीक हूँ। तो हमें इससे खौफ क्यों नहीं आता? जो आपके साथ है, जो शहर रख से भी नज़दीक है, और वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे सिर्फ ये चाहता है। मुश्किल है दयानतदारी खुद से। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब आपको अपने नफ्स को मारना पड़ता है। नफ्स आपसे क्या क्या नहीं चाहता, क्या क्या नहीं चाहता, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। जिस किसी ने कुछ नहीं देखा होता उसको हर चीज़ जो है वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं इसके अंदर, सब सारी चीजें। लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है? मैं कभी ये देखती हूँ, सोचती हूँ कि हम रोज़ा खोलते हैं, आप 2 खजूर से खोल सकते हैं, आप पानी से खोल सकते हैं,
چارنے والے کھا لیتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ پوری آپ کی ٹیبل جو ہے وہ 10,000. آپ کی اجازت سے ایک وقفے کی طرف جانا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جب آپ کو بار بار کسی کو یہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں تو جان لیجیے آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. تو اس لیے پہلے خود کو بتا لیں, آگے آسانی ہو جائے گی. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج 12واں روزہ ہے اور آج 23 مارچ بھی ہے, اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں دیانت داری کے حوالے سے. نفس سے دیانت کیا ہے, خدا سے دیانت کیا ہے, اس کے بندوں سے دیانت کیا ہے, جو سرزمین پہ آج ہم جی رہے ہیں, سانس دے رہے ہیں, اس سے دیانت کیا ہے. علامہ تقی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج ہمارے ساتھ مہتاب صاحبہ بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر ساجدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ابھی بریک کے بعد ہماری بہت ہی پیاری بہن جویدیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, نعت خوان آپ سب لوگ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیں, یہ جو دیانت ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم جو دیکھنے والے بچے ہیں میں ان کو سمجھانا چاہوں کہ بیٹا اپنے دیانت دار کیسے رہنا ہے ملک کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان سے, تو وہ کیسے میں سمجھاؤں گی اس کو؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ آج کے دن جو تجدید عہد وفا کا دن ہے, اور مہتاب آپا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. بات یہاں سے شروع کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان اور یہ ہم عمر ان کا رونا ہے, انہوں نے انسانی اقدار کی پامالی کی بات کی. ادھر علماء جو تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دین جو اصولوں کا مجموعہ ہے, ہم اس کو کس طرح رونتے جا رہے ہیں. دیانت کا جہاں تک کا تعلق ہے, آپ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے. انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے. لقد کرمنا بنی آدم کی خلا سے آراستہ پراستہ فرمایا پروردگار نے, اور ہم یہاں بن گئے وہ آدمی کہ جس کی حیوانیت اور جس کی شہوت نے ہمیں حرام اور حلال سے اس طرح سے مجبور کر دیا کہ اب خواہشات نفسانی ہیں, اب ہمیں دیانت یاد نہیں رہی. وہ دیانت جس کا تعلق رازبازی سے ہے, نیکی سے ہے, صداقت سے ہے, اس کے بڑے پیرامیٹر موجود ہیں, ہمیں وہ یاد نہیں رہی, لیکن ہمیں اس کا وائس ورسا یا اس کے اپوزٹ ورڈ یاد ہیں جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. 3 پیرائے میں آپ کی بات جو ہوتی ہے, پہلے آپ اپنے اللہ سے, تو جو اللہ کا جب تعارف ہوا تو پروردگار نے محاسن اخلاق کے اندر کچھ پیرامیٹرز جو ڈوز ہیں وہ دیے ہیں, اور قرآن میں موجود ہیں. وہ کون سے ہیں؟ قصب حلال ہے, قانون کا احترام ہے, سچائی ہے, عہد وفا ہے, یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس میں دیانت داری پرائرٹی نمبر 1 پہ سب سے پہلے. کیونکہ دیکھیں یہ وہ ہے جیسے انسانی ڈھانچہ اسکیلیٹن ہے, اسکیلیٹن کے اندر جو بیک بون ہے, اگر بیک بون کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی ڈیفیکٹ ہے تو سارا جسم جو ہے وہ ان بیلنس ہے. تو دیانت داری کس چیز میں؟ دیانت داری کس چیز میں؟ جس نے پیدا کیا اس کو ایک مانو, وحدانیت کے طرف. جس جو ایمان کی باطنی دولت کے ساتھ دنیا میں آئے, جن کی ولادت ہوئی اسی لیے کہ وہ انسانوں کو, یعنی کہ قرآن کے وہ لوگ جنہیں انسانوں میں اور مومن, اور پھر ایک درجہ آگے مومنین میں ان کو شمار کیا جائے, تو وہ اس کے اندر ایمان کی ظاہری دولت کے ساتھ ساتھ باطنی دولت بھی عطا کریں. ٹھیک, تو یہاں پر بات آئی کہ آپ وہ مکارم اخلاق جن سے کردار کی اور اخلاق کی تشکیل ہوتی ہے وہ کہاں ہیں. بچے کو سمجھانے کی آج کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سب کی نظریں نیچی ہیں, وہاں کردار بن رہا ہے یا اخلاق بن رہا ہے؟ وہ تو کتاب وہ تھی کہ جس کے اندر تمام مشیت الہی, رضا الہی, احکامات اور جتنے بھی تمام تر فرمودات یا جو بھی افعال, جو بھی اعمال ہیں وہ اس میں بتا دیے گئے. پروردگار نے اس کا کہا, اور یہ ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں آپ کو انسان بننے کے تمام اصول اور ضوابط وہاں موجود تھے. دیانت داری کے سارے اصول موجود ہیں. سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے, گزشتہ امتوں کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. وہ کیوں موجود ہیں؟ جنہوں نے پروردگار کی توحید میں, جنہوں نے پروردگار کی ذات میں شرک کیا, ان کی نافرمانی کا انجام کیا ہوا. سب سے پہلا جو بہت ہی مفصل ترین آیات ہیں اس کے اندر ساری بات بتا دی گئی ہے کہ پہلے مجھ پر جس نے پیدا کیا, جو میں خالق ہوں تمہارا, عبد اور معبود کے رشتے کو استوار کیا, اس کو مضبوطی سے پکڑو. اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ مومنون کے اندر ہے, آپ مومنون کے اندر بھی صداقت اور
دیانت کی بہت سارا جو ہے جو اس کے اندر آیاتوں کا جو جز ہے وہ موجود ہے، انسانی فلاح و بہبود اور ہدایت کا راستہ. لیکن یہ انفرادی بھی ہے. ایک شخص اگر انفرادی طور پر اپنا خود احتسابی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر قائم ہو جائے کہ جیسے نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا اسی طرح قائم کی جائے، یہ ہے دیانت داری. کہ اس میں کسی چیز کا خیال نہ ہو، جس رب کے حضور پروردگار کے حضور شریک ہیں اسی کی بارگاہ میں شریک ہو. روزہ جس طرح اپنا حق رکھتا ہے اسی طرح شریک ہو. زکوٰۃ جیسے دینے کے لیے کہا گیا اسی طرح کی جائے. اور حج تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اجتماعی. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب اگر یہ اسٹیٹمنٹ کہیں کہ if you're not honest to yourself you can't be honest to others، یہ صحیح بات ہو؟ نہیں، انفرادی نہیں ہے تو اجتماعی بھی نہیں ہے. انفرادی نہیں ہے تو اجتماعی بھی نہیں ہے. پھر آپ کیسے کہیں گے؟ ابھی آپ نے قوم کا ذکر کیا نا، قوم آپ کو جو نظر آتی ہے وہ اگر روزے کے وقت آپ دیکھیں تو یہ قوم کی نشانی ہے کہ وہ جو سڑک پہ ہجوم کی نشانی ہے. اگر کسی کہا گیا نا کہ جرمنی کی، آپ نے کتنی بڑی بات کی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم قوم ہیں، ہجوم ہے. اچھا تقی بھائی، اہل بیت ہمیں دیانت کا درس کیسے دیتے ہیں؟ ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق، جس میں 50 حقوق کا ذکر کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ اس کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے، اس کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے، اس کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے. جس طرح سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری کنیکشنز اور نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. اس میں بھی سب سے پہلے جو حق کا ذکر کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. اس کے بعد بتایا کہ مخلوقات کا کیا حق ہے. مخلوقات کے اندر بھی صرف ریلیشنز جو کیٹیگری آگے پھر مزید بہت زیادہ ہے. اس کے اندر حتیٰ یہ بیان کیا کہ جو مسجد کا پیش امام ہے اس کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر، جو مؤذن ہے اس کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر، جو مشورہ دے رہا ہے اس کا کیا حق ہے، جو مشورہ لے رہا ہے اس کا کیا حق ہے، جو نصیحت کر رہا ہے اس کا کیا حق ہے، جو نصیحت لے رہا ہے اس کا کیا حق ہے. پھر مخلوقات کے حقوق کے بعد بیان کیا کہ جو چیزیں ہیں اس کا کیا حق ہے، اس کتاب کا کیا حق ہے، قلم کا کیا حق ہے، اس صوفے کا کیا حق ہے، میز کا کیا حق ہے. تو ایک ایک چیز کا کیا حق ہے، پتھر جو رکھا ہوا ہے اس کا کیا حق ہے، جو فضا ہم جس میں سانس لے رہے ہیں اس کا کیا حق ہے. کیسے اس کو بالکل صحیح نان لیونگ تھنگ کے پھر حقوق ہے ہمارے. بھائی یہ بات ہم جانتے نہیں ہیں یا جان کے انجان بن جاتے ہیں یا صرف نظر کرتے ہیں، یہ فرما دیجیے. میرے خیال سے انسان جو ہے نا وہ لذت پسند ہے، اور جہاں پر وہ اپنا سکون اور اپنا ریلیکسیشن دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بس اپنا لیتا ہے. باقی مجموعی طور پر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے اوپر نہ نظر ہوتی ہے اور نہ یہ کہ توجہ دینا چاہتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ خود غرضی اور بے غرضی کے درمیان کا آپ کو چوائس کرنا ہے کہ آپ کا شمار کن میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. سورہ صف کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو. اور مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ والی آیت ہم جیسوں کے لیے آئی ہے کہ صاحبان ایمان تو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات پروردگار کو بہت سنگین لگتی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو سب سے بنیادی چیز تو عمل کی. ایک مبلغ تھے، ایک عالم دین تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہا کہ جو میرا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ میری 1 گھنٹے کی تقریر سن کر چلے جائے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے بجائے اگر کوئی ایک شخص یہاں سے میری 1 منٹ کی بات سن کر جائے لیکن اس کے بعد عمل کرے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں، بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن عمل کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، میدان عمل کے اندر آنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو دیانتداری اور امانتداری کی بات ہے وہ بھی میں تھوڑا سا اپنے اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کروں. وہ یہ ہے کہ امانت جو ہے نا وہ ظاہری چیز پر ہوتی ہے، امانت داری ظاہری چیز پر ہوتی ہے. کسی نے ہمیں کوئی چیز دی، ہم نے ویسی اسے لوٹا دی، امانت داری ہے. دیانت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، دیانت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اب دیکھیے گا کہ حضور سرور کائنات مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، امین کا لقب ان کو ملا ہوا ہے، صادق کا لقب ان کو ملا ہوا ہے. وہ امانتیں لوٹانا بھی ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اگر وہ نہیں لوٹا سکتے تو کسی ایسے کو مقرر کر کے امانت کو لوٹائے. تو یہ دیانت کا تقاضا ہے، یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ امانت واپس کی جائے. دیانت کا تعلق انسان کے دل سے، امانت کا انسان کے ظاہر. سب یہ بتائیے کہ اب یہ جو قانون کی پاسداری کا ایک بہت بڑا کوشچن بن گیا ہے کہ ہم لا ابائڈنگ ہمارا شمار نہیں ہوتا. ہم رش سے دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، قطار بن جاتی ہے، جیسے ہی فضا بدلتی ہے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. یہ ہم نے کیسے جسٹیفائی کر لیا اور یہ بھی کیسے سوچ لیا کہ اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے ایسے چونکہ آپ بہت انٹریکٹ کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ؟ واٹ از رانگ ود اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے. وہ کہا بتایا کہ رسول اللہ یہ روزے سے بھی. فرمایا کہ اگر تمام چیزوں کا اہل ہے اور امانتوں کو پورا کرتا ہے. اب اس میں حدیث میں آپ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. ایک بیٹا
جو اس کا حق ہے گھر کے اندر وہ ادا کرتا ہے، امانت دار اور دیانت دار ہے، جو اس کے حقوق میں سے ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے، جو شوہر بیوی کی حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرتا ہے، رشتہ داری کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور مخلوق کے حق کی آپ نفی کر رہے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ہو گئے، آپ غضب کرنے والے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ غضب کرنے والوں سے ولا ضالین فرمایا، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آئین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، قانون کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا حق وہاں رکھے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ صحیح پلیسمنٹ ہی نہ ہو، جو جگہ جو ہے وہ وہاں نہ رکھا جائے، جو اس کا محل نہیں وہی ہے، میرٹ کی خلاف ورزی بھی یہ کپڑے اگر آپ فریج میں رکھ دیں گے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اور سبزی کو آپ کبڑ میں رکھ دیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، یعنی کلچر کا منسٹر اگر ایگریکلچر کا لگ جائے اور ایگریکلچر کا کلچر پہ لگ جائے تو آپ، ہاں یہ حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی سوال کیا گیا، بول بھائی اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ نے بہت اچھی طرح نشاندہی کی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ حضور اپنے کام میں لگے، پھر پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے دیکھا، فرمایا جب حکومتیں یا معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیا جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ شخص ہے وہ کہ جو اہل نہیں ہے اور وہ اس کی اہلیت کو اٹھاتا ہے۔ آج پاکستانی معاشرے کے اندر بالخصوص اور دنیا میں بالعموم، یہاں اگر وہ جس کا حق، ہاں وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ حق لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بدترین آدمی ہے۔ آپ یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سچا تاجر۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اس مہینے کے اندر جو ہماری مارکیٹ کو انکریز کر دیا جاتا ہے، جہاں پرائس کو انکریز کر دیا جاتا ہے، اب وہ مہینہ جو اعمال کا تھا پوری قوم مال کا سمجھتی ہے، جب ہی اللہ کے نبی فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر کل قیامت کے نبیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب اس کو آگے بڑھائیے، یہاں تمہارے تاجر مصروف ہیں پھلوں کی قیمتیں بڑھانے میں، اس کے بعد پھر ساری تاجر آگے بھی حدیث ہے، ومن احترف فهو خاطئ، جو احتکار کرتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب جو نشاندہی کی آپ اگر نکالیں، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے نشاندہی کی، آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور روڈ پہ جانے کے بعد آپ قانون اور آئین کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ یقین جانیے آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کبھی بھی محبوب بن نہیں سکتے۔ آپ محبوب اس وقت بنیں گے، یہ روڈ کا حق ہے، یہ روڈ کے ساتھ امانت داری ہے، یہ روڈ کے ساتھ دیانت داری ہے کہ آپ دوسروں کو اسپیس دیں، آپ دوسروں کو نکلنے کی جگہ دیں۔ اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہاں سے آپ پہ یہ بھی حق بنتا ہے کہ جو دیانت آپ کے پاس موجود ہے، بہت سارے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی اولادیں پیچھے رہ جاتی تو بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ بہنوں کا حق بھی مار لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، قبر بھاری ہو جاتی ہے ان کی، قبر بھاری ہو، آپ یہ بھی دیکھیں بھی جان میں کتنی بڑی کسی کا کوئی کی بات کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں لگتا، بالکل ایسے سانس ایک نس ٹس سے مس اور بس یہ حق دیجئے تاکہ آپ کی قبر ہلکی رہے۔ پاکستان کا ہم پہ کیا حق ہے جی؟ پاکستان نے آپ کو ایک شناخت دی ہے، آپ اس شناخت کی عزت کرتے ہیں؟ میں پاکستانی ہوں، میں جب ملک سے باہر جاؤں تو میرا عمل یہ بتائے کہ میں کس ملک سے ہوں۔ اگر یہ میرا عمل یہ بتاتا ہے کہ آج مختلف ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری طرف مت آؤ اور ہمیں معاف کرو، یعنی سعودی عربیہ سے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں عمرہ کرنے وہ آ کے یہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے ملک کی کیا شناخت رکھی ہے؟ یہ ملک جو اللہ نے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دیا، اور آپ جتنا خدا کا شکر ادا کریں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اپنے ایک نامی کی جائے بدنامی کا باعث بدنامی، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن سے ان کی زمینیں چھینی جاتی ہیں۔ آپ غزہ کا آج دیکھیں دو گھڑی، آپ دیکھیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، معصوم بچے ہیں، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل 8 سمیٹ رہے تھے جی، ویڈیوز جو آئی دیکھیں آپ، مطلب آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا ملک دیا ہے جس کو آپ آزاد ملک کہتے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے اتنی اچھی بات کہی کہ آپ کا عمل اور آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ اس کے اہل نہیں ہیں تو اس سے بڑھ کے اور اللہ کی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، پر ان کو سیلف ریلائزیشن، لیکن ہم تبصرہ نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ نے انہی لوگوں کو منتخب کیا ہے اپنا ووٹ دے کے، کسی بھی وجہ سے اس نے کہہ دیا، یہ پارٹی وہ پارٹی فلاں پارٹی، ہم مرے جا رہے ہیں،
لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو عمل ہے یا جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ صرف میں ہی نہیں بھگتوں گی، میری آنے والی نسلیں۔ اور امانت اور دیانت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ووٹ جس کے نام پہ ڈالا جائے اسی کے نام سے نکلے بھی۔ بالکل صحیح بات ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں نا وہ وہاں خود سے دیکھنا شروع کریں، اپنے آپ سے دیکھنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو دیکھوں اور اس کو دیکھوں اور اس کو دیکھوں۔ میرا عمل کیا کہتا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ کو 1 منٹ میں وہ بتا دیتے ہیں آپ کون۔ ایک کال آ رہی ہے، یہ بتا دیں آپ کو سچ بولنے سے ڈر نہیں لگتا؟ ویسے ہی پوچھا، آپ کافی نڈری واقع ہوئی ہیں۔ نہیں، میں سچ میں مطلب میرا خدا کہتا ہے کہ سچ بولو، میں نے کون سی ایسی بات کہی ہے؟ بس ٹھیک ہو گیا، آپ قرآن، یہ تو حکم۔ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، نجم بھائی ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم نجم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے مجھے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ نجم بھائی۔ جی علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے۔ کر ڈالیے۔ السلام علیکم علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آپ اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو آسانی سے بات فون پہ کر لیں گے آپ۔ اچھا جی شکریہ۔ جی آ رہی ہے آواز علامہ صاحب؟ جی آپ سب کو آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو جتنے اس عالم اسلام میں یہ سب جو حالات ہیں، ہم اگر ان کا تجزیہ کریں اور ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جنہوں نے ایسی قربانیاں دی اور جو ہمیں انہوں نے سبق سکھایا ہے، ہم اس سبق سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ آج یہ رمضان کا مہینہ دیکھیں کتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، مال مہنگا بیچ رہے ہیں، اور لوگ ایسے بیچارے تڑپ رہے ہیں جو کہ روزدار جو کہ روزہ افطار نہیں سکتے، ان کے گھروں تک بھی ہم نہیں پہنچا رہے۔ وہ جو کہ مولا علی کا آپ کو معلوم قصہ کہ مولا علی جو اپنے کندھے پر رکھے جاتے تھے اور ان ضعیفوں کو، ان مجبوروں کو دیتے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن امام حسین کا جب گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا شخص سے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص آتا تھا، ان کا حلیہ یہ تھا، وہ مجھے پورا اناج اور کھانا دے کے جاتے تھے۔ کیا آج ہم اس راستے پہ ہیں؟ یہ بتائیے آپ، خدا را بتائیے کہ ہم لوگ کس راستے کو اپنایا ہوا ہے ہم نے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ امام مہدی صاحب الاسد والزمان السلام تشریف لائیں، وہ کبھی بھی نہیں لائیں گے ان حالات میں، جب تک ہم اپنے آپ ایسے لوگ پیدا نہیں کریں گے جو کہ بالکل مخلص ہوں اور عالم اسلام سے واقف ہوں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے اصولوں پہ پکے پیروکار ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں کربلا محلہ کیا ہوں، جو میں نے وہاں حال دیکھا ہے، یقین کریں کہ وہ پیروں کو ہماری چھو رہے ہیں، وہ ہمیں وہ دے رہے ہیں، کہنا میں یہ لیجیے، آپ افطاری لیجیے، یہ لیجیے، یہ حال ہے وہاں کا۔ اور ایک ہم اپنا حال دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسلمان کس راستے پہ چل پڑے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ اللہ آپ کے درد دل ہمیں بھی نوازے اس سے۔ جی علامہ صاحب فرمائیے۔ جی بہت واضح سی بات تھی، کوئی ایسا سوال نہیں ہے، درد دل آپ نے بالکل اچھا جملہ استعمال کیا کہ یہ ہے، اور یہ ہم ہی اس کے سبب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو بلیم کریں کہ بھئی وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، پروردگار کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کی حالت نہیں بدلتے۔ تو ہمیں فرداً تبدیل ہونا پڑے گا۔ میرا گھر کے اندر کیا کردار ہے، میرا گھر کے باہر کیا کردار ہے، یہ ایک فردی اگر ہم طور پر درست نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ پوری قوم درست روشنی نہیں کے ہو سکتی۔ میناروں کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن وہ پوچھیں ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات کی انہوں نے۔ ہم نام تو لیتے ہیں، رسول خدا کا نام تو لیتے ہیں، مولا علی کا نام تو لیتے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کا، لیکن اگر ہمارا واقعی عمل دیکھا جائے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کے راستے پر یقیناً ہم گزر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مولا کائنات کا ایک اور بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی کو جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کو کرراتے ہوئے دیکھا اور اس کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کہ میری مدد کر دو، میری مدد کر دو۔ تو مولا نے فرمایا اس کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ عیسائی، یہ کافر ہے، اس کی کیا مدد کریں؟ تو مولا نے فرمایا جب یہ جوان تھا اس وقت بھی یہ کافر تھا، اس وقت اس سے کام لے لیا تم نے، اور اس وقت تم اس سے کام لیتے رہے، اب جب بوڑھا ہو گیا تو یاد آ رہا ہے کہ یہ کافر ہے، اس لیے ہم اس کی کیا مدد کریں؟ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو اور اس عیسائی کی مدد کرے۔ جب اس وقت بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا تو امام امیر المومنین نے فرمایا بیت المال سے اس کی مدد کرو۔ یہ ہے حقوق، اس میں کافر کا بھی حق بنتا ہے، مسلمان کا بھی حق بنتا ہے، اپنوں کا بھی حق ہے، غیروں کا بھی حق ہے۔ اور اسی امیر المومنین نے جس نے عیسائی کی ایسی مدد کی، جب حضرت عقیل جو ان کے سگے بھائی تھے، جب وہ اضافی کچھ لینے کے لیے آئے تو فرمایا اے عقیل ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا، اور جلتا ہوا انگارہ جیسے قریب کرنا تھا، عقیل نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، اے علی کیا کرنا چاہ رہے؟
کیا تم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری اور زیادہ اضافی مدد کر دوں تو تم مجھے آگ میں جلانے کے لیے تیار کر رہے ہو؟ میں تمہیں آگ میں سے ذرا قریب کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آگ کتنی سخت ہوگی کہ جس میں تم مجھے جھونکنا چاہتے ہو. تو اگر ایسے حکمران ہو جو اتنے زیادہ عدل کا اظہار کرنے والے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری وسائل اور سب کچھ استعمال کرتے ہوئے اس انگارے کے متعلق ضرور سوچیں. اس کی جواب دہی ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالکل یہ معاملہ. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جب شاہ کی حکومت تھی اور انقلاب نہیں آیا تھا تو رات کا وقت تھا، ٹریفک سگنل بند تھا. اب ہماری گاڑی وہاں پر آ کر رک گئی تو ایک جو پیچھے صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی شاہ کا زمانہ ہے، چلاؤ گاڑی کی، سگنل کی کیا پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، رات کا وقت بھی ہے ویسے چلا لے، کیا فرق پڑتا ہے. تو اس عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم ناظم کو قبول نہیں کرتے، نظام کو قبول کرتے ہیں. ہم سسٹم کو مانتے ہیں. یہ کوئی نااہل موجود ہے، اچھی بات کی کہ سسٹم کو تو مانے. یہ آپ نے تقی میں بڑی زبردست بات کی کہ ناظم کو نہیں مانتے پر سسٹم کو تو مانے، ملک کو تو مانے، ملک کا تو احترام کرے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کی محبت کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں مفتی بھائی سے پوچھوں گی، کہیں میں جائے گا. کے بعد ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. دیانت کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں، یہ دیانت کس طرح سے کی جائے اپنے ساتھ، اور ہم مسلسل اسی گفتگو کو بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی اچھا ایکچولی آسان وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے. مفتی بھائی کیا آسان وے آؤٹ ہو سکتا ہے اگر دیانت ہم کرنا چاہیں اسپیسیفکلی؟ اگر ہم کیونکہ دیکھیں نسبتوں کی بات کی تقی بہنے جاتے ہوئے تو ہم تو اس سے ہماری جو مان ہے وہ اسی نسبت پہ مان ہے کہ جی ہمارا تعلق جو ہے اس قبیلے سے ہے کہ جس نے اس وقت شکر کے جب صبر کرنا بھی مشکل تھا. تو کس طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں اور دیانت سے ہم کیسے کام لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے بہن بریک سے پہلے بھی جب سوال کیا تھا کہ نبی اسلام کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہی تھی کہ ان کا کیا حق ہے، اور امانت داری، دیانت داری کے حوالے سے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ رول ماڈل ہے. آج ہم نے اپنا رول ماڈل بہت معذرت کے ساتھ، بڑی شاید جملہ سخت ہو لیکن میں کہوں گا، ہمارا رول ماڈل نبی اسلام کی ذات مقدسہ نہیں ہے. شاید ہم آج بھی ہمارا رول ماڈل فرعون ہے، شداد یا حمان ہے. لوگوں کو دبانا، ظلم کرنا، اپنی واہ کرنا، روب ڈالنا، اپنا روب ڈالنا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دوسرے کے پاس اس کو چھیننا. آپ جس سیٹ پہ بیٹھیں، اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں مگر اس سیٹ کی خواہش رکھنا اور جو بھی ایفرٹس کرنا پڑے وہ کر گزرنا. ہم بات نبی اسلام کی کرتے ہیں یا ان کی آل کی کرتے ہیں، اصحاب کی کرتے ہیں، وہ ہیں کیا جو اپنا حق دینے والے. یعنی آپ کی اگر میں بات صرف یہ کہوں کہ فرعون کے لائف سٹائل کے ساتھ عاقبت موسیٰ کی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ چاہیں کہ آپ زندگی بھر فرعون کے طرز عمل پہ چلیں اور کل قیامت میں آپ موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جو آپ کا طرز عمل ہے، جو آپ کا انداز گفتگو ہے، یار ہم یہ بات کرنے کا بھی تو امانت داری ہے نا. میں بات ماں سے کر رہا ہوں، اپنے باپ سے کر رہا ہوں، اپنے بھائی سے کر رہا ہوں، اپنے دوست سے کر رہا ہوں. اب اگر میں شوہر ہوں تو بیوی سے کر رہا ہوں. یہ بات کرنے کی بھی تو امانت داری ہے کہ میرا انداز کیا ہے، میں دل توڑتا ہوں یا دل جوڑتا ہوں. کینچی سے تعلق ہے کہ سوئی دھاگے سے؟ صحیح. ہاں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور خدا کی قسم، میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ سوچ کر یہاں بات کروں، دیکھیں یہ امانت داری نہیں ہوگی. اگر یہ سوچ کر بات کروں کہ یہ سب میری واہ واہ کرتے رہیں، کوئی ایسا جملہ بول دوں کہ مدیحہ میری بہن یا نور بھائی واہ 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 سبحان اللہ کرتے رہیں، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یہ امانت داری نہیں ہے. تو اب خالصتاً روحانی طور پر آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے، یہ امانت داری ہے. روحانی طور پہ آپ کا اللہ سے روحانی طور پہ کیا ہے. اور جب اب میں پھر ایک بات کہتا ہوں، آسانی بہت عجیب معاملہ ہے آج کے حوالے سے، لیکن میں کہنا چلتا ہوں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا وائی فائی رمضان ہوتے ہی بڑا کھل گیا. کیا وجہ ہے؟ نماز بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، کنیکشن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کے معاملہ ہمارے وہاں سے سگنلس تو آ رہے ہیں، ہم کیچ کیوں نہیں کر رہے؟ بہت پاورفل سگنلس ہیں. اس کی وجہ یہاں کے جو سم ہے نا، اس میں جھوٹ ہے، خیانت ہے، ہمارے سسٹم میں کھوٹ ہے. ہاں اب اس سم کو ایکٹیو کیسے کریں؟ خیانت کرنے والا خائن کہلاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی نشانی ہے. میں بات کر رہا ہوں بریک میں کہہ دیتا ہوں ابھی. ہم سب
مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں ہم سب ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں اور امام مہدی ہوں اور بھائی سب انتظار کر رہے ہیں. لیکن کبھی اپنے آپ سے پوچھو جب وہ آئیں گے تم کس صف میں کھڑے ہوگے؟ تم حسینی صف میں کھڑے ہوگے یا تم یزیدی؟ یزید والے بھی کون تھے پتا؟ اس کا مطلب یہ کہ یزید کے لائف سٹائل کے ساتھ بھی امام علی مقام کی وہ نہیں ہو سکتی. اگر یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. سر اب ویری کلیئر. 2 لشکر کھڑے ہیں آج پوری قیامت تک کے لیے. ایک حسینی لشکر ہے, ایک یزیدی لشکر ہے. اب اس لشکر کی بھی کچھ خصوصیات ہیں اور اس لشکر کی بھی خصوصیات ہیں, باتیں. یہاں کیا ہے؟ یا محبت ہے, پیار ہے, خلوص ہے, بانٹنے کا صلہ ہے, تقوی ہے, معاف کرنے کا جذبہ ہے, شاکر ہیں, عابد ہیں, ذاکر ہیں, منعم ہیں, اور ایسے معاف کرنے والے کہ دشمن آ جائے اس کا گھوڑا بھی پیاسا ہو تو اپنے ہاتھ سے پلا دیں. اور کیسے حر کو معاف. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا معاملہ ہے؟ حسد کرنے والے, بغض رکھنے والے, عداوت رکھنے والے, نفرت کرنے والے, جلن رکھنے والے اور ہر ایک کا حق چھیننے والے. یہی تو خیانت. پانی روکنے والے. اچھا پھر یہاں سے آگے بڑھیں, جو آپ کا حق ہے اس حق کو روکنے والے. پانی انسانوں کا حق ہے نا, اور کتنی بڑی, اچھا اب یہ بھی کتنی بڑی خیانت ہوگی کہ اعلان ہو, آج بھی ہمارے دلوں سے ہو. وہاں یہ کہا تھا کہ حسین کا بچہ بھی بھوک سے پیاسا مر جائے, پانی مت دینا, جاندار پیتے رہیں. آج بھی تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرے گھر سے لاش اٹھ جائے بھائی کو نہیں بلانا. آج بھی تو ہم کہتے ہیں, ہم پوری دنیا کے سامنے ہم معاف کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اپنے سگے رشتہ داروں کے لیے شدید ترین خائن بن جاتے ہیں. سر احتساب ہوگا. جزاک اللہ. نیشنل لیول پہ اب اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ سارے مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں کہ بھی سچی باتیں کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں. کیا نیشنل لیول پہ کس کنسنسس کی ضرورت ہے؟ واٹ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, پولیٹیکل بھی ہوتا ہے وہ بھی, لیکن نہیں ہم بیٹھ سکتے ساتھ میں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ تو خود نہیں, بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا بیٹھ بھی جاتے ہیں ساتھ, تو کیا آپ ٹھیک نیتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ نہیں, اور نیت آپ کی ٹھیک ہے. اور نیت کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ سب کچھ مجھے ہی ملے اور یہ نیت ہے کہ باقی جو ہے اس کو بھی ترخا دو اور اس کو بھی ترخا دو, ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی ذات اور اپنی انا کو بہت پیچھے بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا. اس سے بالا تر ہو کے آپ کو بے شک نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, آپ کو وقتی طور پر کیوں نہ نقصان اٹھانا پڑے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ کرسی بھی چھوڑنی پڑے, لیکن اگر آپ کے سامنے اپنا ملک ہے اور اس کا مقصد ہے اور اس کا آگے بڑھنا ہی اس مقصد ہے, تو پھر تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں خود کو پیچھے رکھنا پڑے گا. اور اس میں اس وقت بھی آپ دیکھیے جو کچھ بھی ہے, کوئی ایک گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, بہت ساری پارٹیوں نے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو تو مضبوط کرنا ہے نا. اس کی جڑیں جو ہل رہی ہیں, ہمیں جو تکلیف ہے, آپ کی معیشت جو ہے وہ اتنا بڑا اس پر سوال اٹھ گیا ہے. ایک عام آدمی کتنی تکلیف میں ہے. اب ہمیں جا کے ایک کمرے میں بتانا پڑتا ہے بچوں کو کہ کیوں یہ پنکھا چل رہا ہے, بیٹا بہت بڑا بل آنے والا ہے. پیراشوٹرز کیسے آ جاتے ہیں جو مطلب ایک دم سرپرائز مل جاتا ہے آپ کو؟ ویسے آتے ہی رہے ہیں مطلب, اور یہ ٹرینڈ کب سے چل رہا ہے؟ بھی کہیں کوئی نہ کوئی تو خیانت کر رہا ہے نا, کہیں نہ کوئی خیانت تو کر رہا ہے. پیراشوٹرز کو لانے میں آپ اور میں تو نہیں ہے. ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں؟ ایک دم بہت ہی قابل احترام بھی ہو جاتے ہیں مطلب ودن نو ٹائم. ایسی مطلب وہی میں چیز کہتی ہوں. اور اس کے بعد جب ہر چیز جب آپ اس سے جج کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس پہ بیٹھا ہوا آدمی ہی بڑا آدمی ہے, تو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ کرائٹیریا نہیں ہے. واہ, یہ کرائٹیریا نہیں ہے. کرسی ہوتی ہے اور اسی کی ساری دوڑ. یو کمانڈ ریسپیکٹ بیسیکلی. یو کمانڈ ریسپیکٹ. اگر کوئی دل سے عزت ہی نہیں کرتا تو یہ کرسی کے بعد آپ ادھر تک پہنچے تو کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہیں. اور مہتاب کو اس دنیا کی کرسی کی سب سے جو اچھی مزے کی بات یہ ہے کہ اٹس فار اے لمیٹڈ ٹائم, اٹس ناٹ فار ایور. لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ سوچیں, یہ کرسی کسی کی نہیں. اور یہ کرسی بھی کسی کی زیارت. اگر آپ کرسی کا حقداری کریں گے تو کرسی بھی آپ سے جو ہے وہ زیارت نہیں کرے گی. یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تزکیہ نفس یہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے اعمال ہیں, میں ان اعمال کے اندر کس طرح سے اپنی پرائرٹائز کر کے اس کو کس طرح سے انجام دوں. اب نفس کہتے کہ اس کو میرے اپنے اعمال ہیں. میں جھوٹ بولنا, سچائی کے ساتھ بات نہ کرنا,
ذخیرہ اندوزی، وہ سارے اعمال جو کہ ہم عام روزہ زندگی میں ہیں، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن میں کس طرح سے قائم کروں؟ میں تزکیہ نفس پہ وہاں جاؤں گی۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ جب میں اپنے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے حواس خمسہ دیا، اور جیسے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے پانچوں اعضاء کا حق ہے، اور شعور، فہم اور ادراک کی طاقت اگر نہ ہو تو میں یہ بات میں تخصیص اور تفریق ہی نہ کر سکوں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور میں یہ نہ جان سکوں کہ راست کیا ہے اور اس کا امانت داری اور اس کا جو وائس ورسا ہے وہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر بالکل جانور ہوں، تو پھر میرا تو عذاب ہی عذاب ہے، حساب تو ہے نہیں۔ انسان کا حساب ہے اور جانور کے اوپر عذاب ہے تو اس کا حساب نہیں ہے۔ یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا رب تو اتنا رحیم اور اتنا رحمان ہے کہ اس نے قرآن کے اندر عنکبوت، مکڑی کو بھی مطلب فوقیت دی، جو کہ زندگی کے اندر جس کے اوپر ہم توجہ بھی نہیں دیتے، اس کا جالا بننا، اس کی بنت بتا دی کہ ایک مکڑی کا جالا کس طرح بنتا ہے، یا اس کا گھر کس طرح تشبیہ، اور اس جالے کو تشبیہ دے کے ایک تار کے اندر 1000 تار، تو اس کا مطلب ہے کتنے تار۔ پھر اس سے بھی چھوٹی صورت پہ آ جائے، سورہ نمل کی آپ آیت لے لیجئے، چونٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میں اور آپ تو جانتے ہی نہیں کہ حق چونٹی کا کیا ادا کرنا، چونٹی کو کیا کہا گیا تھا، کہ ان کی سردار نے یہ کہا تھا کہ راستے سے ہٹ جاؤ کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنی سواری کے اندر نہ رون دے۔ دیکھیں بڑے اس کے اندر لیسن ہے، تو وہ میرا تزکیہ نفس ہے، اس میں اتحاد بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو اتھارٹی ہے، جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت چلانے والے ہیں لوگ، ان کا کیا حق ہے ہم پر، اور رعایا کا ان پر کیا حق ہے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو رعایا اپنے جو مراحل ہے یا اپنے اعمال ہیں وہ کیسے انجام دے۔ پھر سورہ نمل کے اندر شہد کی مکھی، جب رب آپ کے اتنے چھوٹے چھوٹے جو روح جانور ہیں یا جس کو انسیکٹ کہیں گے، ان کی زندگی کے اوپر بات کر رہا ہے، تو انسان کی زندگی کے بھی تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں۔ میں نے ابھی بات کی تھی 2 سورتوں کی بات کی، سورہ بقرہ کی بات کی تھی اور سورہ مومنین کی بات کی، سورہ انفال کی بھی بات کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ جنگ و جدل ہے، جنگ کا سیاق و سباق ہے، لیکن اس کے اندر بھی اپنے جو اپوننٹ ہیں ان کے ساتھ برداشت کرنے کا اور ان کے ساتھ معاملات کا اس کے اندر ذکر موجود ہے، سورہ حجرات کے اندر موجود ہے، سماجیات پوری اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب رب نے آپ کو ایک ضابطہ حیات دیا تو ہم نے اس کو کس طرح سے پایا۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی یہاں پہ کہوں گی کہ آپ لوگ بار بار بات کر رہے ہیں، اور بلکہ میں بھی اسی نظام کا حصہ ہوں۔ ہمارے یہاں آرگنائزیشن جو کلچر ہے یا اس آرگنائزیشن کا بیہیویئر ہے، اس میں یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ پلیس، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ جب مجھے فرسٹریشن نہیں ہوگی تو میں آپ سے حسد بھی نہیں کروں۔ جب میری تنخواہ یا میرا جو رینومینیشن ہے میرا صحیح ہوگا تو میں کسی دوسرے کے حق کے اوپر کیسے ڈاکہ ڈالوں گا۔ ہمارے یہاں جو ڈیمیرٹ ہے وہ یہی ہے، بگاڑ آپ کو وہیں سے دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے وہاں سے آتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، جو قرآن تو وہ معجزہ ہے نا کہ جو ماضی اور حال اور مستقبل کے سیغوں سے وابستہ ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ حال میں بھی ہے اور ہمارے آگے کے مستقبل میں، ہم جس کا بھی انتظار کر رہے ہوں، لیکن انتظار کرنے سے پہلے مفتی صاحب کی بات کہ ان کے لیے منہ کیا ہے ہمارے پاس، اعمال کی درستگی کتنی ہے ہمارے پاس، حساب کتاب کتنا ہے ہمارے پاس۔ یہاں ہم روزمرہ زندگی کے اندر جو عمل کرتے ہیں، اگر میں استاد ہوں، جیسے میں نے کہا کہ استاد ہوں اور میں اپنا پورا علم اگر بچوں کو ڈیلیور نہیں کر رہی ہوں تو میں کہا خائن تو ہوئی نا، میں بددیانتی۔ دیانت داری کا جو دوسرا لفظ ہے، مترادف لفظ ہے، بددیانتی ہے۔ اب بددیانتی کو میں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا اور دیانت داری کا پلڑا میرا نیچے ہے، تو میں کیسے معاشرے کے اندر امن سکون اور آتشی لاؤں گی؟ اس میں تو افتراق بھی ہوگا، انتشار بھی ہوگا۔ اور پھر ایک سوال جو میرا نور بھائی جیسے لوگوں سے جو دانشوری کا مطلب ایک پورا صیغہ رکھتے ہیں، یہ کیوں کا لفظ جو ہے نا، یہ کہاں سے ڈھونڈے؟ علماء کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے، استاد کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے، کتاب میں ہونا چاہیے، اور جگہوں کے اوپر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے۔ چاہیے کا لفظ کیوں ہے؟ ہمیں تو یہ مہینہ ملا کیوں تھا؟ رمضان کا مطلب ہے گناہوں کو جلا دینا۔ آپ کو پتہ ہے مہتاب آپا جیسے جو اساتذہ ہیں ان سے جب ہم نے شروع کیا سلسلہ تو انہوں نے کہا چاہیے کبھی استعمال نہیں کرنا، ایک دوسرا فرسٹ پرسن استعمال نہیں کرنا، دو تاڑ صاحب سے مستنصر حسین تاڑ صاحب، میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے اگر تم کہو کہ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کل ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا تو میں نکل گئی نا،
تو یہ کمیونیکیشن کے تو ان سے وہ پتہ. اور پھر ہمارے وہ عبدالحمید خیال صاحب کہتے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, وہ کہتے تھے there is no answer to why, کیونکہ اس کے آگے ایک اور وائی لگا دو تو پھر ایک اور سوال بن جائے گا. وہ پہ جاتا ہے, پھر وہ واٹ پہ جاتا ہے, تو وہ اور پھر یہ پوچھنے کا واٹ اینڈ واٹ ناٹ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, میں ایسا چاہوں گی کہ کلام پاک سے ہم جو ہے وہ بریک پہ جائیں, اسپیسیفکلی میں نعت سے صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. مزمل یاسین و مدثر طہ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا, کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے, وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ جس کے لیے. جی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم اپنے کچن میں آ گئے ہیں جہاں پر ہماری بہت ہی پیاری نازیہ ملک موجود ہیں, اور نازیہ آج بچوں کے لیے تو بہت ہی مزیدار چیز بنا رہی ہیں, اور یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے. چکن پکوڑا رول. اچھا, چکن پکوڑا رول کے لیے میں نے سیبروسو کا ہی چکن پکوڑا مکس لیا, جو یہ ہاف ڈن ہوتے ہیں, تو ان کو صرف آئل میں جو ہے ان کو پکانا ہوتا ہے, اور ساتھ میں ہی میں نے سیبروسو کا ہی پراٹھا بھی لیا, اور پرفیکٹلی ڈن ہوتے ہیں, بڑے آرام سے, بہت ایزی ٹو میک ہوتے ہیں. پرفیکٹلی ڈن, ایزی ٹو میک. بس اس کا آپ نے پیکٹ اوپن کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس میں ایسے کر کے دیکھا, میں اس میں کر کے اس میں ایک ایک کر کے جو اس میں ایڈ کر دیں, اور یہ ہلکا ہلکا سا جب یہ آپ کو ہو جائے گا کہ ریڈنیس آ گئی ہے اس کے اوپر, تو یہ فرائی ہو جائے گا. اس کے لیے جو اجزا میں نے استعمال کی, اس میں 2 طرح کی چٹنیاں یوز کی ہیں. ایک میں نے میو, دہی
اور اس میں مکس کیا میں نے ریڈ چلی جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ریڈ چلی پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں, ساتھ میں میں نے ریڈ چلی سوس استعمال کی, اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری چٹنی تھی وہ پودینے کی چٹنی تھی جس میں پودینہ, دھنیا اور ساتھ میں ایک ہری مرچ لے کر اس میں نمک ڈال کے وہ 2 چٹنیاں جو ہے اس میں یوز کی, اور میں نے اوپر وہ چٹنی جو ہے وہ رکھ دی تھی تاکہ پتہ چلے. اور دیکھیں میں نے ایک شارٹ جو ہے نا چھوٹے سرو کرنے کے لیے نا گلاس میں بھی جو ہے نا میں نے رول بنایا کہ اگر آپ نے پورا نہیں کھانا تو ایگزیکٹلی جب آپ افطاری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا ایگزیکٹلی ایک آپ نے کبھی سل بٹے پہ چٹنی بنائی ہے پودینے کی اور اس کی؟ جی مجھے بہت شوق ہے, مجھے سل بٹے پہ ایکچولی جو ہے نا ایون کباب بھی بنانے کا اچھا لگتا ہے, اور ابھی میرے پاس نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا کچن نہیں ہے جہاں میں رکھ سکوں, لیکن یہ ہے کہ میں اس کی اثر ہی اور تاثیر ہی اور جو ہے وہ بہت ہی مزیدار, اور سل بٹے میں جو کباب بھی جو بنائے جاتے ہیں ان کی بالکل بات اور لیکن وہ چھوٹی ایک پہلے ہوتی تھی بڑی سی کوٹنی جو تھی, لیکن اب وہ بھی نہیں ہے, اب جو ہے کہ اسٹیل کی کہتے ہیں رنگ لاتی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد, وہ پتھر کا ایک جو مزہ ہے نا وہ اور ہی ہے جس پہ آپ دل پتھر نہیں ہونا چاہیے باقی سب. اچھا یہاں پہ وہ لوگ جو جن کا لاہور شریف سے تعلق ہے, بیکاز ہمارا تعلق ہے لاہور شریف سے, ہمارے تو لاہور شریف ہے, تو وہاں پہ نا نان پکوڑے ملتے ہیں, آئی ایم شیور اگر آپ نے کھائے ہو تو وہ یہ جو چکن پکوڑا نا یہ پراٹھے کے ساتھ نا بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی لطف دیتا ہے جتنا نان پکوڑے جب آپ کھاتے تھے نا, اور یہ پراٹھا بھی جو ہے یہ بھی سبروسو کا ہے. لیکن مری کے راستے میں چھرا پانی کے جو وہ ہے وہ نان پراٹھا اس کا کوئی وہ یہ نان پکوڑے کا کوئی میچ. اچھا آج سیریسلی میں یہ چیز سوچ رہی تھی کہ نان پکوڑا بھی ہونا چاہیے, تو یہ جو ریسیپی ہے نان پکوڑا کی طرح ہی یہ چکن پکوڑا جس طرح اسے ہم نان میں بھی کھا سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, اور یہ خود بھی ویسے بھی اٹ سیلف آپ اسے کھا سکتے ہیں. سیبروسو کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ریڈی میڈ بہت ساری ورائٹی ہے, ایزی ٹو میک, گھر پہ اتنا جھنجھٹ, بہت سارے لوازمات, اور دعوت ہو گھر پہ آپ نے خود بنانا ہے, جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں ٹائم آپ بچائیں, تو ٹائم بچانے کے لیے اور اچھا لذت کے لیے نا سیبروسو گھر سے باہر بھی نہ نکلیں اور گھر بیٹھے بڑے آرام سے shop.sabroso.pk سے آپ آرام سے چیزیں جو ہیں وہ آرڈر کر سکتے ہیں. پاکستان کی ایپ بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا لاہور میں نا چیزیں بڑی ویریشن, جیسے میں کنیٹ سے میرا تعلق ہے, تو کنیٹ کالج کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں اور میرے ٹائم اسپیسیفکلی وہاں پہ بڑا مشہور تھا جی آدھا نان سموسا. آدھا نان سموسا, آدھے نان کے اندر وہ آپ کو سموسا ڈال کے آپ اس کا ریپ بناتے تھے اور آپ اس کو چٹنی کے ساتھ کھاتے تھے, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مزیدار چیز کوئی نہیں ہے. تو کالج کی جو چیزیں اور بات ہوتی ہے, لیکن یہ بڑی ایکسپیریمنٹیشن ہے جو مجھے, کیونکہ آپ کو لاہور میں بڑے ڈفرینٹ قسم کے نان کباب, نان حلیم, اسکول کالج کی مطلب کیا, بلکہ حلیم مجھے کراچی میں آ کے پتا چلا, میرے میاں وہ کہتے ہیں بہت برا سمجھتے کہ جی حلیم میں تو خود اناج ہے تو حلیم بس چمچ سے کھانی چاہیے. پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے وہ حلیم وہ لگتی تھی, کوزی حلیم بھی, حلیم چنوں کو مکس کر کے ایک اور ہی لطف. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ زبردست پکوڑے تیار ہو گئے, اور اتنا یہ ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے نا اس وقت روزے میں, تو آپ کو جو ہے نا وہ فیل بڑی اچھی آتی ہے. لاہور پڑے یہ دیکھیں جی اس کے جو اسپیسیفک میرے ہاتھ میں پراٹھے بھی ہیں سیبروسو کے ہیں. یہ اگر آپ نہیں بھی بنا رہے تو آف کورس صبح اٹھ کے اکثر لوگوں کو ہوتا ہے جب میری سحری میں پراٹھا خالی پراٹھا بنا لیں, اور اس کے بعد بہت سے لوگ پراٹھا چائے انجوائے کرتے ہیں, اس کو کرسپی کر کے کھائیں. پراٹھا شہد کے ساتھ, میں بڑا جیم اور شہد سادہ روٹی بھی ہے سیبروسو کی یا پراٹھا ہی خالی روٹی بھی؟ اچھا جی اب ہم جو ہے یہ نیکسٹ ریسیپی کی جانب آتے ہیں. بالکل جی, اور نیکسٹ ہمارا ہے مشروب, بہت ہی زبردست اور ایک کا فیوریٹ 110 سال پرانا روح افزا راحت جان. یہ شربت جو ہے میں آپ کو بتاؤں بالکل بہت یہ ایسا مشروب ہے کہ ایک تو پاکستان میں تو بڑے شوق سے پیتے اس کے علاوہ 35 ممالک میں یہ جاتا ہے اور وہاں پر بھی لوگ اسے بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا پاکستان کی پہچان ہے. آج دیکھیں پاکستان کا ڈے بھی ہے, محمد سعید شہید کی محبت اور وہ سب ان کا جی حکمت, ان کا احسان ہے اس قوم پہ, بے شمار احسانات. ہمدرد کا روح افزا نونہالوں پہ بھی. اور آج میں اس کا بنانے والی ہوں بہت ہی زبردست اسمودی, اور اسمودی میں ہم ایڈ آن کریں گے بنانا ہوں گے, ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے دہی. تقریباً ہم نے دہی زیادہ لینا ہے کیونکہ اسمودی اس میں بن رہی ہے, تو 1 کپ ہم دہی لیں گے. ساتھ میں ہم نے دودھ ایڈ آن کرنا ہے, اور دودھ تقریباً ہم آدھا کپ. اچھا دودھ بھی کبھی کبھی آپ کی چوائس ہوتی ہے, آپ نے دودھ ڈالنا ہے اسمودی میں, ورنہ آپ نہ بھی ڈالیں تو میں یوزلی نہیں ڈالتی. یہ جو ڈرنک آپ بنا رہی ہیں یہ تو
وہ پی کے بندہ پھر سحری کے وقت ہی اٹھے گا. یہ تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اد ریڑکا بھی ہے, روح افزا بھی ہے, کیلے بھی ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا, جیسا میرے ہسبینڈ ہے نا وہ بہت شوق سے یہ والے ڈرنکس پیتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈائٹ پر بھی ہوں اور مجھے ایسی انرجی چاہیے کہ مجھے تاکہ انرجی دیر تک رہے, بوسٹر جسے کہتے ہیں. تو دس از دی بیسٹ. تو میں ہمدرد کا روح افزا اس میں ایڈ کروں گی اور تقریباً اس میں 4 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں. اس کی سب سے خاص بات ہے کہ پھلوں اور جو جڑی بوٹیاں کی ارک ہے یہ اس سے بنا ہوا ہے. اور ویسے دودھ روح افزا ویسے کتنا مزیدار لگتا ہے. یہ رنگ بھی ہے, آپ کو پتا ہے ایک رنگ ہے اس کو آپ کہتے ہیں دودھ روح افزا کا رنگ ہے. بالکل بالکل. لبک سے میناز بیگم کی آواز میں ان کا جنگل تھا, وہ کہتی تھی روح افزا راحت جان. ہاں کتنا فیمس. ہمیں تو دیکھنا بچپن ہی ساتھ وہ ایک جیسے. چل میں اس کو بلینڈ کر دوں. کرنے کی ذرا اچھی طرح سے اس کا دہی دے دیں اس کو چکر. ہاں یہ ہے مشروب مشرق. واہ کیا افزا بنانا اسموتھی, افسانوی شربت اور دنیا کا یہ بہترین انتخاب. اچھا اس میں دماغ بھی, جیسا ابھی کو کہا نا, دماغ بھی اس میں تیز ہوتا ہے, آپ کا جسمانی طاقت بھی ملے گی اور بہت پیور. اچھا میرے خیال سے سحری میں نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ آف کورس لسی تو پیتے ہیں, تو اگر آپ یہی لسی پی لیں سو یو ڈونٹ نیڈ اینی پراٹھا. میں سحری میں کچھ کھاتی نہیں ہوں 4 بجے کے یا 3 بجے کے بعد, اور میں یہی مشروب لینا بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ وہی کہ آپ کو انرجی دیتا رہے گا. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ چاہیے دہی کے ساتھ, تو دہی کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ میں ہمیں یہ والے جو وہ ہیں مشروبات ہیں وہ بیسٹ ہیں, اسپیشلی اسموتھیز. اور یہ آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں شیشے کی بوتلیں ہوتی تھی یہ ساری, جی پھر وہ پلاسٹک آ گیا, پھر ہم اسے یوز کرتے تھے, وہ واٹر بوٹلز کے طور پہ بھی کافی وہ یوز ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ تو ایسا ہمدرد کا روح افزا ایسا شربت ہے, اور یہ اس کا جو ایک ریڈ کلر وہ بہت ہی, ہاں ایک تو ریفریشنگ, جیسا میں نے کہا دماغ کو تیز, پھر آپ نے افطاری کے بعد جو ہے بڑا اچھا اپنا فیل بڑی اچھی آتی ہے, آپ کو بھاری پن بھی نہیں ہوتا. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ نازیہ. اور ڈاکٹر عمر راحیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر عمر راحیل کے ساتھ ہم اسپیسیفکلی طب نبوی کا سیگمنٹ کرتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ عمر آپ آ جائیں, میرے پاس آ جائیں, اور اس کے بعد ہم اسپیسیفکلی. جی بالکل, بسم اللہ. میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی. اور یہ بالکل جی آ جائے ساتھ میں. امّے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. چلیے آپ پیچھے رکھ لیجیے. تھینک یو نازیہ. بڑا ہی بابرکت کاؤنٹر ہے یہاں سے, وہ بھی ملتے ہیں, طب نبوی کی بھی ٹپس بھی مل جاتی ہیں. نازیہ ایسی اچھی اچھی چیزیں بھی بناتی ہیں اور اتنی محنت بھی کرتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. واقعی جب ہمارا شو شروع ہوتا ہے وہ ہم سے بھی پہلے سے وہ شروع کام کر دیتی ہیں یہاں پہ. اچھا جی امّے, آج ہم کیا طب نبوی میں کس چیز آج ہم بات کر رہے ہیں کھیرے کی بات کر رہے ہیں. اور کھیرے کی ویسے تو کوئی بھی سلاد اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. طب نبوی میں جو ہے اس کا ذکر مختلف جگہوں پہ ملتا ہے, لیکن ایک جگہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیرا جو ہے کھجور کے ساتھ کھاتے تھے. اچھا کیوں کھاتے تھے؟ کہ کھجور گرم ہوتی اور کھیرے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. حضرت عائشہ سے جب شادی ہونے والے مطلب رخصتی سے پہلے ان کا ویٹ بہت کم تھا, تو ان کو وزن بڑھانے کی ان کی اماں جو ہے نا بڑے جتن کرتی تھی. تو ان کو نبی پاک نے نسخہ بتایا تھا کہ کھیرے کا اور کھجور کا شیک بنا کے پینا شروع کر دو, مطلب اس کو مکس کر کے اس کو دودھ میں پینا شروع کر دیں. اور اس کا یہ جو دونوں چیزوں کا جو شیک ہے, مطلب کھیرا اور کھجور, اس کا شیک بنتا ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ وزن بڑھاتا ہے. اس کا مطلب بچوں کو پلانا چاہیے. بالکل پلانا چاہیے. اور وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں جن کا وزن نہیں بڑھا, اسی کہ کھیرے کو دودھ کے ساتھ کھانے کو منع کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ٹھنڈا ہے, دودھ بھی ٹھنڈا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. بٹ جب ہم کھجور ڈالتے ہیں تو آبویسلی یہ بیلنس کر دیتا ہے. اور شیک کے لیے جو ہے ہمیں ظاہر سی بات ہے دودھ ہی استعمال کرنا ہے. جو دودھ نہیں تو اس میں آپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے آپ کا وزن بڑھاتا ہے. کھیرے کو جب آپ کھائیں تو اس کو چھیل کے اس کو نہ کریں کیونکہ پانی رہنا چاہیے, تو آپ اس کو ثابت رکھیں اور بائٹ کر کے آپ اس کو کھا لیں. دیکھیں چھلکے, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چھلکے میں جو ہے, چھلکے میں اور اس کے بیج میں جو ہے زیادہ نیوٹرینٹس, اور یہ زیادہ اس کا فائبر کا کانٹینٹ بھی زیادہ ہے. کھیرا خود اٹ سیلف پانی ہے, اور اگر اس کے ساتھ کھا رہے ہیں چھری, آپ مجھے دیں گے. میں اور مجھے ایک بات بتائیے گا,
बचपन में जब भी कभी अम्मी ने खीरा कटवाना था तो मैं पहले एग्जैक्टली ऐसे हाँ ऊपर से वो करते थे, ट्रू ट्रू, और वही एक्टिविटी बच्चे लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छा है, वो झाग बन जाती है, कड़वाहट होती है, हल्की सी बिटरनेस होती है जो उससे निकल आती है, इसके अंदर जो एक वो कड़वा होता है और खाने के लिए उसको निकालते हैं। लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेफायदा नहीं बनाई है, और हम तो बचपन में उसको निकाल के फेंक दिया करते थे। बट अभी मैं आपको बताऊं ये जो झाग निकल रहा है इसको सिर्फ आप लेके और स्कूल के बाद तरे और मूलियां भी मिलती थी ना जी, वो मूलियां और तरे भी, हाँ वो भी इसको ऐसी फेस पे लगा ले, जो दानों के गढ़े होते हैं ना वो इससे भर जाते हैं। वाओ, मतलब स्किन का जो गड़े हैं, जो पिट्स बने हुए होते हैं, सिर्फ आपने इसको करना है और जो झाग है इसको आपने फेंकना नहीं है, और ये फेस पे जहाँ पे गड़े हैं वहाँ पे रोजाना लगाना शुरू कर दें तो ये स्किन को हील करना शुरू कर देता है। क्योंकि छिलके के अंदर विटामिन ए भी है और ये विटामिन सी भी है, तो हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। कितनी और इसको हमेशा छिलके के ज़ाया साथ कर दी हमने, तो ऐसे मुंह पे लगाए नहीं, इस बच्चों में ही लगा लेते। बिल्कुल। और अच्छा वैसे भी जैसे आप तफासिल में अक्सर बताती हूँ कि सन टैनिंग बहुत हो जाती है, जी जी जी, उसके लिए क्या सिर्फ खीरे के स्लाइसेस जो है आपने इतने मोटे मोटे काटने, ठीक है, दरख्त, और इसको आपने रोज वाटर में डिप कर देना है। अच्छा, अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब में जब प्याला लिया, प्लेट लिया आपने, उसके अंदर आपने रोज वाटर हल्की सी गहरी प्लेट में, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ना हो, और इसके ऊपर एक थोड़ा सा आपने जो बोरिक पाउडर या मीठा सोडा जो है वो डाल दीजिए, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। जैसे कोई बाहर से आता है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से या ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं से कोई भी बाहर से आ रहा है तो एकदम टैन हुआ हुआ होता है, पहले अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करें, एक स्लाइस लिया उसको मसाज कर लिया, उसके 10 मिनट बाद फेस वॉश कर लें, टैनिंग कभी भी नहीं आएगी। ओके, जिनके हाथ 2 रंग के हो गए हैं, मैं तो भी टैनिंग में तो गोरों को बतानी चाहिए, वो तो बहुत वो टैनिंग करते हैं, लेकिन मैं तो भी टैनिंग की कह रही, मैं तो उस वक्त ही सोची खुदा ना खास्ता ये गर्म तेल गिर जाता तो फिर तो मुझे जले का। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, हम आपने कहा कि वजन बढ़ाने के लिए इसका शेक, अच्छा वजन कम करने के लिए भी लोग जो है वो ये खीरे खाते हैं और वो एक मील एक बना लेते पूरे खीरों की। खीरा बिल्कुल आप बिल्कुल काट के जो सलाद बना रहे हैं आप उसको खाना शुरू कर दीजिए इसे के, और छिलके के साथ खाइए हमेशा, तो छिलका थोड़ा हैवी होता है। नमक काली मिर्च डाल के खाएं, लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, सलाद बन जाएगी बड़ी अच्छी सी। ये खाना शुरू कर दे, दिन का एक मील आपका ये होना चाहिए। रात का खाना आपने प्रॉपर खाना है, पानी कमी पूरी करेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छी है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते तो करवाते, खीरे का जूस आपने निकाला, पूरा ब्लेंडर में डाल के इसका एक्सट्रैक्टर में डाल के जूस निकाल लिया, काली जीरी या सफ़ेद जीरा इसको कूट के 1/4 टीस्पून उसके अंदर डाल दिया। सुबह 10 से 11 के दरमियान ये जूस बच्चियाँ पीना शुरू कर दें, इससे कि जिनके हार्मोन्स का इशू है, हम सीड साइकिलिंग करवाते हैं लेकिन 21 दिन आप पी लें हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से जो अनवांटेड हेयर्स हो रहे हैं, बहुत सारे दूसरे इश्यूज हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है या वजन कम हो रहा है, थायराइड का इशू, वो सबको बैलेंस कर देता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ तेब और हिकमत में आदात का नंबर्स जो बड़ा मैटर है कि जैसे पहले भी आपने बताया था वो दूध वाला वो नुस्खा कि आप 21 दिन लगाएं, और उसके बाद फिर ये भी आप बता दें कि 21 दिन लगाएं, तो इसका नंबर मैटर्स करते हैं। बिल्कुल करते। देखिए किसी भी चीज़ को जो बॉडी पर रिजल्ट देती है, कोई भी चीज़, चाहे हम कोई क्रीम लगाएं, कोई दवा खाएं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आज खा लिया सुबह तक ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ चीज़ें 5 दिन करनी होती है, कुछ 7 दिन का जैसे होता है एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, कुछ 21 दिन है, कुछ आपके होते हैं 40 डेज होते हैं, कुछ 3 महीने होते हैं, तो डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, उसके हिसाब से करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा ये वो जो आपने स्किन टैनिंग के वाले से बात की, तो मेरे यहाँ आपको लग रहा है कि हम सारा सफर तय करके फिर अपनी बेसिक्स पे ही वापस आ रहे हैं। हम अपनी बेसिक पे वापस जा रहे हैं, लेकिन दुनिया तो उसी को फॉलो कर रही है, और दुनिया भी वही कर रही है। दुनिया तो ऑर्गेनिक चीजें महंगी मिलती हैं आपको शेल्फ पे, सारा बिल्कुल आपने सही बात की। बड़े बड़े ब्रांड्स, आपने ऑर्गेनिक चीजों की बात की, तो मतलब उसमें जो वो साबुन जिससे वो सर धोए जाते हैं, जो शैम्पू के लिए भी इस्तेमाल लगे कि जिसमें पता नहीं कौन कौन से भी है, सरसों का तेल भी लिखने लगे, वो चीजें अब वो ज्यादा महंगी होगी में, जस्ट बिकॉज वो इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक आजकल फैशन में भी है, और फिर जो चीज फैशन में आ जाती है फिर उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। फैशन के देसी की जैसे इस तरह की बहुत चीजें, मतलब पहले तो वो वक़्त ही नहीं मिलती थी ना कि हाँ जी भी देसी की खा रहे, तो लोगों ने बाहर का देसी, लोग देसी की खाते हैं, देखते पेंडू है ऐसे करते थे, अब देखें तो आप सवाल। मैं तो देखिए ना, मैं कहता हूँ कि वो जो दुनिया है उसको ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो ग्लोबल विलेज को उर्दू में आप क्या कहेंगे? आलमी गांव, आलमी पिंड, तो सारे पेंडू ही हुए है ना उस हिसाब से। गुड वर्ड, आलमी पिंड। लेकिन ये कि हमारे साथ मसला यह है कि हमारी जो तिब की तालीम जहाँ से आई है, हमने कभी उसको इतनी अहमियत दी नहीं। जब उसको वेस्ट ने इतनी अहमियत दी तो अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बस वहाँ से जो आता है वो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये है नफ्सियाती का मसला है। बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच जी। तो मैंने आज हमें जी स्पेसिफिकली बताया। जी प्लीज वसी भाई, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. نور بھائی نے لفظ استعمال کیا مولیاں اور تریں. تریں جی جی ککڑی ہے تریں سے ککڑی جی جی ککڑی ہاں ککڑی وہ بھی سیلڈ میں ملتی ہے. اس کی جگہ ٹھنڈک اس کی تاثیر بھی. بہت سے لوگ اس کی جگہ سے کہ دونوں کی فیملی ایک ہی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو مفہوم ہے قصہ کا جو ہے وہ ککڑی ہے, کوئی کہتا ہے کھیرا ہے, لیکن عرب میں جو قصہ جو ہے وہ کھیرے کو کہا جاتا ہے, تو ککڑی بھی استعمال ہو سکتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. دونوں کی تاثیر ٹھنڈک کی بالکل سیم اور ککڑی بھی جیسے آپ نے کہا وہ ایز اے سیلڈ اس کو ایز اے میل بھی کھا سکتے ہیں, لیکن شیک میں کیا ہمیں کھیرا ہی ڈالنا چاہیے؟ ککڑی بھی ڈال سکتے ہیں. ککڑی بھی ڈال سکتے ہیں. سیم بس یعنی کہ اپیرنسز ڈفرنٹ ہے تھوڑی سی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں کو منٹ اور لیمن ایڈ کر کے بڑا انٹرسٹنگ کوئی ڈرنک بہت ہی اچھا ٹھنڈا بنتا ہوگا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بنتا ہے کیوکمبر لیمنیڈ بھی بنتا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے سے ڈاکٹر عمر راحل موجود تھے اور آج ہم اسپیسیفکلی جو بات کر رہے تھے وہ کیوکمبر کے حوالے سے. اور کیوکمبر تو بھائی جب لوگ میں نے دیکھا ہے لوگ ڈائٹ پہ جاتے ہیں تو ایک گھر سے باکس آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں کھیرے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور میری ٹیم ماشاءاللہ سے لے کر آتی تھی باکس, لیکن جی جی لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ سے نور بھائی میری ایسی زبردست ٹیم کہ اس کے بعد پھر نیچے سے پاپڑی بھی آتی تھی, پھر کیونکہ اس سے تو پیٹ بھر گیا, پھر اس کے بعد بن کباب بھی آتا تھا, پھر سب چیزیں آتی تھی. وہ ایز اے منچنگ کھاتے پیتے کرانے سے تعلق رکھتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو پورا یہاں پہ چیزیں ہوتی تھی. چلیے جی میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد آپ کو کہیں میں جائے گا حاضر ہوتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نور نگاہ شوکت و شان فاطمہ تیرے ہی دم قدم سے ہے رونق دار عائشہ صلی علی نبینا صلی علی محمد. تجھ سا کوئی شکیل ہے اور نہ کوئی جمیل ہے, تیرے ہی در کا پاسباں حضرت جبرائیل ہے.
بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، ہے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخش دو جو چیز
اجاں کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جو درود السلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اس کی برکت ہمیں عطا فرما، پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرما، پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے جاتے ہوئے ایک تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی دعاؤں کے سلسلے میں جوڑے رکھے اور ماہ رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ فیوز و برکات ہم سب حاصل کریں۔ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ ہم اور آپ ہم آواز ہو کر پاکستان زندہ باد۔